ایران نے باضابطہ طور پر امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے شروع کر دیے اور ممکنہ طور پر نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو نشانہ بتایا جا رہا ہے۔ الجزیرہ اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ صرف بحرین ہی نہیں بلکہ کویت میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے باضابطہ طور پر خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے شروع کر دیے، اور یہ حملے کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ریاض، بحرین، کویت اور ابو ظبی جیسے اہم شہروں میں رپورٹ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اب ایران، امریکہ اور اسرائیل تک محدود نہیں رہا بلکہ براہ راست ایک ریجنل ملٹری انفراسٹرکچر تک پہنچ چکا ہے۔ یہ پوری صورتحال آج صبح اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر ایران کے مختلف شہروں پر ایئر سٹرائک شروع کی۔ ان سٹرائکس کا مقصد ایران کے ملٹری اور ممکنہ طور پر نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو نشانہ بتایا جا رہا ہے۔ ایران، تہران، اصفہان، تبریز اور دیگر شہروں سے دھماکوں کی اطلاعات آئیں۔ سوشل میڈیا پر میزائلوں اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی ویڈیوز وائرل ہو گئی اور اسرائیل نے فوری طور پر پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ شہریوں کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایت جاری کی گئی اور پورے ملک میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ ایک نارمل سٹرائک نہیں بلکہ ایک پری پلانڈ ملٹری آپریشن تھا جس کی تیاری پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھی۔ لیکن اصل صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب ایران نے اس حملے کا فوری اور براہ راست جواب دیا۔ الجزیرہ اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ سب سے اہم حملہ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ہوا، جہاں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ سروس سینٹر اور ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بتایا گیا۔ بحرین نے باضابطہ طور پر یہ تصدیق بھی کی کہ امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ 5th فلیٹ امریکہ کی نیول پاور کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے جو پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی ملٹری آپریشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس ہیڈ کوارٹر پر حملہ دراصل امریکہ کی ملٹری پریزنس پر براہ راست حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ صرف بحرین ہی نہیں بلکہ کویت میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اور سائرن بج اٹھے، جس کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس طرح روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظبی میں بھی زوردار دھماکے کی اطلاع ملی، جبکہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ رپورٹ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے بیک وقت متعدد ممالک میں موجود امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا، جو ایک کوارڈینیٹڈ اور بڑے پیمانے پہ کیا گیا ملٹری رسپانس لگتا ہے۔ ناظرین، بحرینی وزارت داخلہ نے فوری طور پر اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور مرکزی شاہراہوں کے استعمال سے گریز کرنے کا کہا ہے۔ یہ ایمرجنسی ہدایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ صورتحال انتہائی سنجیدہ اور خطرناک ہو چکی ہے۔ جب کسی ملک کی حکومت اپنے شہریوں کو گھروں میں رہنے اور سڑکوں سے دور رہنے کا کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خطرہ فوری اور حقیقی ہے اور مزید حملوں کا بھی خدشہ موجود ہے۔ یہ تمام حملے ناظرین اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ ایران نے اب جوابی کارروائی کو ایک باقاعدہ ملٹری آپشن کی شکل دے دی ہے۔ اس آپریشن کو ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق 4 کا نام دیا گیا ہے۔ اس نام کا انتخاب بھی ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ ایران اسے صرف ایک نارمل رسپانس نہیں بلکہ ایک مسلسل اور فیصلہ کن ملٹری کمپین کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ یہ حملہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جاری رہیں گے اور اس کا مقصد خطے میں موجود دشمن کے ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اس حملے کا کیا جواب دے گا، کیونکہ اگر امریکی 5th فلیٹ اور دیگر امریکی ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک ریڈ لائن بھی ہو سکتی ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے اور اس کے ملٹری اثاثوں پر حملہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر امریکہ اس کا براہ راست اور بڑے پیمانے پر جواب دیتا ہے، جو کہ وہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ مزید خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی صورتحال میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل پہلے ہی ایران کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اور اس نے اپنی ملٹری فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ایکٹیویٹ ہیں اور مزید ملٹری آپشنز کی تیاری جاری ہے۔ اگر اسرائیل مزید ایئر سٹرائک کرتا رہا اور ایران کا جواب دیتا رہا تو یہ تنازعہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اس جنگ کے اثرات صرف ملٹری سطح تک محدود نہیں رہیں گے
बल्कि इसके माशी और आलमी असरात भी हो सकते हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता दुनिया की तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा फराहम करता है और अगर इस रीजन में फुल स्केल वॉर शुरू होती है तो तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा भी हो सकता है। इसके नतीजे में आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है, स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है और आलमी सतह पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। नाज़रीन, सबसे अहम सवाल यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में क्या होगा। क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर मजीद हमले करेंगे और ये हमले कब तक जारी रहेंगे, और ईरान इन हमलों का क्या रिस्पॉन्स देगा और आलमी ताकतें मुदाखलत करेंगी या नहीं। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे और यही दिन इस बात का फैसला करेंगे कि आया ये तनाज़ा महदूद रहेगा या एक फुल स्केल रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा। अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अपने मेजबान उस्मान आरिफ को दीजिए जिनाह डिजिटल के प्लेटफॉर्म से इजाजत। अल्लाह हाफिज।